بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر کو یہ جملہ بولنے والی عورت بغیر حساب و کتاب کے سیدھا جنت میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان 10 عورتوں کو سیدھا جنت میں بھیجے گا۔ اگر آپ کی ایک عورت ہے تو ضرور ایک جملہ اپنے شوہر کو بولا کرے، پھر سیدھا جنت۔ دنیا کا بہترین خزانہ نیک بیوی ہے۔ جب شوہر اس کو دیکھے تو وہ شوہر کو خوش کر دے، جب اس کا کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب وہ گھر سے باہر ہو تو اس کی حفاظت کرے۔ عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی، بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری ہے۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ سورۃ النساء آیت 34 میں حکم ربانی ہے۔ پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہے اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کریں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری پر ہمیشگی برتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہیں رہ جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے، دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر۔ نیک عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والے حوروں کے سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہو، اس کو تنگ کیا ہوگا، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کی 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اختیار دیا جائے گا، پس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ ام سلمہ اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئی۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس چند عورتیں آ کر کہنے لگے، اے نواسۂ رسول، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ امام پہ ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مرے، اندھیری کوٹری روشن ہو جائے، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے، کوئی ایسا عمل بھی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی عورت جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جاتی ہے۔ جو عورت اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام سر انجام دیتی۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتایا تو صحیح وہ جملے کون سے ہیں؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا جملہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا یہ جو جملہ ہے، جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کے آنا، میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا رزق لے کے آنا، سنو، حرام رزق میں اپنے اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق حرام نہ والا ہے، میرا اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گی، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنے اولاد کو بھی حیا نہیں بنانا چاہتی، میں اپنے اولاد کو بھی غیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میں گھر میں اگر رزق لے کے آنا تو حلال رزق لے کے آنا۔ ایک صحابیہ کا رولا دینے والا واقعہ ملاحظہ فرمائے۔ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزی کے کر کے واپس گھر میں آ جاتا، خود بھی کھاتا، اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن خاک چھانتا رہا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، اسے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو واپس گھر آیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، خالی پھر شوہر اور بیوی سو گئے، بھوکے سو گئے، صحابی اور صحابیہ بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا، روزی کی تلاش میں، سارا دن خاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صحابیہ عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے گئی، رخصت کرنے کے لیے ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا تو بیوی نے کہا، میری بات سن کر جائے۔ شوہر رک گیا، بولا، کیا کہنا ہے؟ صحابیہ غریب بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، وہ 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں،
یاد رکھے گا کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی، حرام کمائی کا لقمہ نہ تو میں کھاؤں گی نہ تو اپنے اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھی اسلام کے محترم شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، کہتی ہے میں بھوکی مر جاؤں گی، تیسری رات بھی بھوک سے گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، اگر کام نہ ملے تو واپس آ جانا، چوری کا مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا، سود کا مال میرے گھر میں لے کے آنا، حرام مال میرے گھر میں نہ لے کے آنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ یہ جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گا اور روح نکلتے وقت اس سے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کے اندھیری کوٹھ روشن کر دے گا یہ جملہ، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا یہ جملہ۔ فرماتے ہیں دوسرا جملہ بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بولے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشی میں بدل دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسے الفاظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جسے جملے نے شوہر کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیا۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر آپ رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تیسرا جملہ اتنا بڑا قیمتی سر، جس سر کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، بولنے کے لیے زبان، سوچنے اور سمجھنے کے لیے دماغ، ذہن، اتنا بڑا قیمتی میٹیریل جس کے سر کے اندر ہے، بتاؤ تو صحیح وہ سر کتنا قیمتی ہوگا۔ جب عورت اتنا بڑا قیمتی سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، اللہ کو اتنا پسند ہے یہ سبحان ربی العلیٰ، مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پہ کریں گے، قبر کے اندھیری کوٹھ روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے، کبھی نہ چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے رزق بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیرے کرنے اس کے آنگن میں نہ ہی جانی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو یہ من اجڑ جاتا ہے، جس بندے کا من بھی اجڑ جائے اس کے پہلے رہتا ہی کیا ہے۔ فرمایا چوتھا جملہ یہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھے جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا نمبر 5 جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرتی ہے، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت نہیں کرتی، نہ شکایت کا موقع دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی، ہر موڑ پر شوہر کو سکھ دینے والی عورت سیدھے جنت میں جائے گی۔ جنتی عورت رب کریم کے احکام کی پابندی کرتی ہے، فرمان برداری کرتی ہے۔ کسی نے ایک عارف سے پوچھا کہ نوح کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عارف نے کہا کہ اس قوم کی ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا نوح کی بیوی۔ نیک عورت اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان کے حال و مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عارف سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو گہوارے میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ جواب دیا کہ ان کی ماں مریم کی دعا کی بدولت۔ جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں؟ ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور کہا اے اللہ کے رسول، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہے، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالم یا کانا پانی ہے، جب وہ آ جائے تو انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہیے اور انہیں جنت میں ہیرے جواہرات کے بنے مکانات کی بشارت دیجیے جس میں شور و شغم اور رنج و ملال نہ ہوگا۔ حضرت حسن بن محسن کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے پھوپھی نے بیان کیا کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ کیا تمہارے شوہر والے ہیں؟ تمہارا خاوند ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم اس کے لیے کیسے ہو؟ میں نے جواب دیا اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ اس کے کام سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا خوب سوچ لو کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت اور جہنم ہے۔ شوہر کی اطاعت و خدمت فرض ہے۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار شوہر کی خدمت میں مضمر ہے۔ جنتی عورت ہمیشہ شوہر کی تابعدار ہوتی ہے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورت کو چاہیے کہ اچائی اور نیکی کے کام میں حصہ لے اور عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اپنے آقا و مالک کا حق ادا کرے کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہو، تم بلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے رکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ آل عمران آیت 110 میں یہ موجود ہیں۔ ناظرین یہ جملے سے ہی یہ کام ایسے ہیں جسے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی، خاتمہ ایمان پر ہوگا اور قبر سے سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور کمنٹ باکس میں اللہ کا نام لکھیں۔